درود بھیجیے محمد علی اللهم صل علی محمد وآل محمد.
میں
صادق ہے ضرورت ہے اور کوئی مانے یا نہ مانے یہ روشن سی حقیقت ہے علی کے آخری بیٹے کہ ہم سب کو رئیس مذہب حبیشیت ہے مولا جعفر صادق رئیس مذہب حبیشیت ہے مولا جعفر صادق تو ثابت ہو شیعت ہی یہ سچی بات ہے صادق سے جس کو بھی محبت ہے اور ہمارے سچی بات ہے صادق سے جس کو بھی محبت ہے اور جو عادت ہو اسے ہرگز عبادت کہہ نہیں سکتے جو عادت ہو اسے ہرگز کہہ نہیں سکتے مگر نام عدیلے میں کی عادت بھی
صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام باوض الانوار علیہ السلام. چاہے دوسرے حاضر بیٹھا امام ششون کی بارگاہ میں. قصر تدریس کی قصر تدریس کی بنیاد ہے جعفر صادق. قصر تدریس کی بنیاد ہے جعفر صادق. خوش نصب فکر میں آباد ہے جعفر صادق. درود بھیجیں مل کر باوض اللہ. خوش نصب فکر میں آباد ہے جعفر صادق. ناز ہے جن کی امامت پہ مسلمانوں کو. ناز ہے جن کی امامت پہ مسلمانوں کو. ان اماموں کے بھی استاد ہیں. استاد ہے جعفر صادق. ناز ہے جن کی امامت پہ مسلمانوں کو. ان اماموں کے بھی استاد ہے جعفر صادق. ایک مطلب 2-3 اشعار صادق کا مدحت صادق علل اعلان ہونی چاہیے. مدحت صادق علل اعلان ہونی چاہیے. دل ہے سینے میں تو اس میں جان جان ہونی چاہیے. ہو گیا منسوب نام جعفر صادق کے ساتھ. ہو گیا منسوب نام جعفر صادق کے ساتھ. میں نے چاہا تھا میری پہچان پہچان ہونی چاہیے. اور اس عقیدت سے سنو آل نبی کا تذکرہ. اس عقیدت سے سنو آل نبی کا تذکرہ. عقل کیا ہے روح تک حیران ہونی. جسے بھی مانتے ہو مانتے رہنا مگر. تم جسے بھی مانتے ہو مانتے رہنا مگر. آخرت مشکل نہیں آسان ہونی.
جاگتی ہوئی صلوات پڑھے سب مل کر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المتجلی لخلقه بخلقه والظاهر لقلوبهم بحجته خلق الخلق من غير ربية الصلاة والسلام على رسوله الكريم وخاتم النبيين وجد المعصومين أبي القاسم محمد المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك في محكم كتابه المجيد والفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي صلوات شوال مکرم جیسا کہ آپ کے علم میں ہے آج کا روز تھا اور یہ تاریخ اس حوالے سے اہم ہے کہ اس ایک تاریخ میں آل محمد کے ہاں 3 غم مقرر ہوئے. ایک تو جس مناسبت سے آپ تشریف فرما ہے شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام اور دوسری مناسبت کہ آج ہی کے دن سید الشہداء اسد خدا اسد رسول خدا حضرت حمزہ سلام اللہ علیہ ان کی بھی شہادت کا روز ہے. مل کے ذرا بلند آواز میں صلوات پڑھیں. اور تیسری مناسبت رخصت کے حوالے سے شاہ عبدالعظیم علیہ الرحمہ کہ جو حسنی سادات ہیں اور بہت فضائل ہیں, بڑی کرامتیں ہیں. آج بھی تہران میں لوگ زیارت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. ایک جملہ جو ان کے لیے سنہرے اوراق سے لکھے جانے کے قابل ہے اور وہ ارشاد معصوم ہے کہ جب شہر رے کا ایک شخص زیارت امام حسین کر کے امام علی نقی علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا, بہت توجہ سے سنیے, جب وہ زیارت کر کے آیا اور بتایا کہ میں کربلا سید الشہداء کی زیارت کر کے لوٹ رہا ہوں, تو پہلے تو امام نے اسے مبارکباد پیش کی کہ تو زائر حسین مقرر پایا, اور اس کے بعد شاہ عبدالعظیم کے بارے میں کہا اگر تو نے کربلا جا کر حسین کی زیارت کر لی, اب شہر رے میں جا کر اس کی زیارت کر جس کی زیارت کا ثواب زیارت حسین جتنا. لیکن اس سے بڑا جملہ میں اب کہنے جا رہا ہوں, ذرا شاہ عبدالعظیم کے شجرے کو جا کر دیکھیے گا, ہے حسنی سادات اور مل رہا ہے شجرہ امام حسن سے, لیکن 5ویں 6ٹھی پشت میں جا کر یہ امام حسن سے ملتے ہیں. آپ کتنے خوش نصیب ہیں, اس کے شہر میں رہ رہے ہیں جو 3ری پشت میں حسن مجتبیٰ سے مل رہا ہے. سلامات پڑھیں سب مل کے محمد. تو یہ 3 مناسب
مصیبت غم کے حوالے سے تاریخ میں رقم ہے. اب جہاں تک آج فضائل کے حوالے سے گفتگو ہو جائے تو بس ایک جملہ سنیے اور پھر میں اپنے موضوع تک آتا ہوں، اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. آج ہی کا دن ہے جس دن علی نے سورج کو پلٹایا تھا. آج ہی کا دن، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مین تاریخیں ہیں، چیدہ باتیں تاریخ میں لکھی ہیں اور ذہنوں میں محفوظ رہنی چاہیے. اب میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک ایسی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جو اصل میں ایک پیغمبر کا قول ہے اور ایک پیغمبر کا سوال ہے. اور سوال ہے ابراہیم کا. اللہ سے ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ مجھے دکھا دے تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. شروع سے میرے ساتھ ہو جائے، بڑی لطف آمیز گفتگو ہے. ابراہیم نے کہا پروردگار ارنی، مجھے دکھا دے کیفا تحیی الموتیٰ، تو مرنے کے بعد زندہ کیسے کرتا ہے. اب اس آیت کے ذیل میں جو علماء نے نزول لکھا اور وجہ لکھی کہ کیا وجہ تھی کہ ابراہیم نے اللہ سے یہ سوال کیا. کہنے لگے گزر رہے تھے ابراہیم کسی مقام سے کہ راہ میں ایک ساحل آیا، دریا کا کنارہ آیا، سمندر کا کنارہ آیا. ابراہیم نے دیکھا وہاں پر ایک لاش پڑی ہوئی ہے، آدھا حصہ لاش کا پانی میں ہے اور آدھا خشکی میں ہے. اور ایسے عالم میں جو خشکی والے چرند اور پرند ہیں وہ اس کی لاش کو کھا رہے ہیں اور ٹکڑوں کو نکال کے چبا رہے ہیں. تو ایک طرف سے خشکی والی مخلوق کھا رہی ہے اور وہ حصہ جو سمندر میں پڑا ہوا ہے سمندر کی مخلوق اسے کھا رہی ہے. اور ابراہیم نے دیکھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو انسان تھا مردہ وہ ختم ہو گیا اور وہ مخلوقات خدا کے گوشت کا حصہ بن گیا. جب پورا بندہ ختم ہو گیا تب ابراہیم نے کہا تو ایسے بھی مرنے کے بعد زندہ کر دے گا. آپ سلامت رہے. محبت سے آپ کہنے لگے پروردگار یہ انسان تو مختلف مخلوقات کے گوشت کا حصہ بن گیا، اب تو کس طرح اسے مرنے کے بعد زندہ کرے گا. وہاں پر پروردگار عالم نے کہا کیا تمہیں یقین نہیں ہے ابراہیم؟ اے ابراہیم اولم تؤمن، کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ کیا تم اس پر ایمان نہیں رکھتے؟ پلٹ کر کہا بھلا کیوں نہیں. وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، پروردگار میں اپنا اطمینان قلب چاہتا ہوں اور اپنے اطمینان کے لیے یہ دیکھنا چاہتا ہوں. اب آپ یہ والی آیت لے جائیے عالم اسلام کے سامنے اور ان سے جا کر پوچھئے کہ نبی تو ہوتا وہ ہے جو ایمان پر چلنا سکھاتا ہے. کچھ کہہ رہا ہوں. دیکھیے جائیں جا کر عالم اسلام سے یہ سوال کیجئے کہ اللہ کا نبی تو وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو ایمان پر باقی رکھتا ہے، جو لوگوں کو ایمان کا درس دیتا ہے. یہ کیسا سوال نبی اللہ سے کر رہا ہے کہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. اور اچھا دیکھیے چھیڑ بھی میں نے آیت ان کے سامنے دی کہ جو دن رات بچوں کو معجزات سناتے ہیں علی نے ایسے زندہ کیا، حسن نے ایسے زندہ کیا. تو آیت تو سامنے کی ہے اور اللہ سے ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. یہ میں دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور پڑھنے کے بعد کہہ رہا ہوں. بڑے بڑے علماء حضرت ابراہیم کے اس کلام پر اپنے قدم روکتے ہوئے نظر آئے، اس لیے کہ وہ کیا شرح کریں اور کیا تفسیر کریں کہ اللہ کا نبی اللہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. دیکھیے یہاں پر آ کے لوگوں کے ذہن میں سوال اٹھا اور کہنے لگے پتہ نہیں ہم ابراہیم کے ایمان پر گفتگو کریں کہ نہیں کریں. جو پہنچا وہ سلامت رہے. کہنے لگے ہم ابراہیم نبی پروردگار کے ایمان پر گفتگو کریں کہ نہ کریں. بلکہ یہاں تک علماء نے جملہ کہا کہ ہمیں یہاں پر ابراہیم کے ایمان کا مسئلہ سمجھ نہیں آتا، اس لیے کہ ابراہیم تو اللہ پر سوال کر رہے ہیں کہ تو مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے. جملہ
کرنے کی. تو یہاں پر سب نے سوال اٹھایا کہ ابراہیم اللہ کا نبی یہ سوال کر رہا ہے کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. یہ مسئلہ ہمیں سمجھ نہیں آتا. اور علماء اہل سنت جن میں ایک بڑا نام علامہ جلال الدین سیوطی بہت بڑا نام ہے, ان کی تفسیر در منصور, اس میں انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ ابراہیم تو اللہ کی قدرت کا امتحان لے رہے ہیں. بچوں, ابراہیم اللہ کی قدرت کا امتحان لے رہے ہیں. میں آپ سب کی طرف سے انہیں جواب دے رہا ہوں, ابراہیم اللہ کی قدرت کا امتحان نہیں لے رہے تھے, اپنے یقین کا امتحان. توجہ, ابراہیم اللہ کی قدرت کا نہیں اپنے یقین کا امتحان لے رہے تھے. تو سوال یہ ہے کہ ابراہیم کامیاب ہوئے کہ نہیں؟ دیکھیے, میں ایک تمہید باندھ رہا ہوں اپنے ممدوح تک آنے کے لیے, اور پہنچے گا وہی جو ایک ایک جملے کو غور سے سن رہا ہوگا. سوال یہ ہے, کیا ابراہیم اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے کہ نہیں؟ اچھا دیکھیے, کبھی اس رخ سے بھی کتاب کو پڑھا کیجئے کہ اللہ نے انبیاء کے امتحان لیے. موسیٰ کا امتحان, یونس کا امتحان, نوح کا امتحان, ابراہیم کا امتحان, ہر نبی کے امتحان کو ذکر کیا. لیکن سب سے زیادہ قرآن میں آپ کو جس نبی کے امتحان ملیں گے وہ ابراہیم ہے. کبھی زوجہ کے ذریعے امتحان, کبھی بیٹے کی گردن پر چھری رکھنے کے ذریعے امتحان, کبھی آگ میں جانے کا امتحان. کتنی منزلیں ابراہیم کے امتحان کی ہے. سوال تو یہ ہے کہ ابراہیم امتحان میں کامیاب ہوئے کہ نہیں؟ سورۃ بقرہ ہی میں 124ویں آیت میں اللہ نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. توجہ, اللہ کہتا ہے ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا کلموں کے ذریعے, اور جب کلموں کے امتحان میں کامیاب ہوئے تو ہم نے ابراہیم کو امام بنا دیا. علماء حیران ہے وہ کون سے کلمات تھے جن کلموں کے ذریعے ابراہیم کا امتحان لیا گیا. جب معصوم سے پوچھا ذرا ان کلمات کو تو بتائیے کہ جس کے ذریعے ابراہیم کا امتحان ہوا, مسکرا کر کہنے لگے وہی تو کلمات تھے جن کے ذریعے آدم کو بخشا گیا. جن کے ذریعے آدم کی توبہ قبول ہوئی. ہمارے مسلمانوں, ابا کی توبہ تو قبول ہو رہی ہے, آج ناموں کے صدقے میں آپ دامن بچائے جائیں. آدم ہے نا, آدم نے آدمیت کو درس دیا کہ اگر تمہیں توبہ قبول کروانی ہے تو ٹیڑے میڑے نام نہ لینا, پسند کرتا ہے, اور جن ناموں کے ذریعے توبہ قبول ہوتی ہے. باتیں پہنچ رہی ہیں. تو اللہ نے بتا دیا کہ ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا اور ابراہیم کامیاب ہو گئے. اب جو میں نے سوال اٹھایا تھا اس کا جواب سن لیجئے. جو ابراہیم اللہ کے لیے ہوئے امتحان میں کامیاب ہو جائے, کیا وہ اپنے امتحان میں کامیاب نہ ہو؟ کیا ابراہیم اپنے امتحان میں کامیاب نہیں ہوں گے؟ تو یہ جو سوال ہے ابراہیم کا کہ پروردگار تو مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے, یہ دراصل ابراہیم اپنا امتحان لے رہے تھے اپنے یقین کا. یہاں تک بات پہنچ گئی. اب دیکھیے, میں نے کیا کہا کہ یہ آیت ایسی ہے کہ آج تک عالم اسلام اس پر گفتگو کرتے ہوئے گھبراتا ہے, اس پر گفتگو کرتے ہوئے پریشان ہوتا ہے, اس لیے کہ نبی کے ایمان کا مسئلہ ہے. توجہ, یہ نبی کے ایمان کا مسئلہ ہے. اب میں آپ سے ایک سوال کروں
جب آج کے ملاؤں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھ رہا ہے تو کیا وہ عہد کہ جس دور میں حاکم بناتے ہی امام کے مقابل ملا تھے، کیا ان کی ذہنی اختراع یہ نہ ہوگی کہ کیسے ہم نبی پر الزام لگائے اور کیسے ہم معاذ اللہ نبی کے قد کو چھوٹا کرے؟ تو بیٹھا ہوا تھا مامون اور ایسے میں آفتاب امامت طلوع ہوا، امام ضامن حجت ثامن حضرت علی ابن موسیٰ الرضا آئے، حضرت دربار میں آئے، دیکھا مامون بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے ہی حضرت کو دیکھا تو سامنے بہت سارے مولوی حضرات بیٹھے ہوئے تھے اور گفتگو چل رہی تھی انبیاء کے ایمان پر۔ اچھا، اب تک جتنے بیٹھے ہوئے تھے برابر میں مامون کے، وہ مامون کے عقیدے والے تھے۔ آپ لوگ میری طرف توجہ، سارے مامون کے عقیدے والے تھے اور اس پہ بحث ہو رہی تھی اسی آیت پر کہ بھائی ابراہیم کا ایمان تو یہاں آ کر معاذ اللہ لرزتا ہوا نظر آتا ہے اور اس پر ہم کیا گفتگو کریں۔ ایسے میں جب وارث ہی آیا تو جو فلاں کے وارث بیٹھے ہوئے تھے خاموش ہو گئے، اس لیے کہ اب وارث آ گیا، ان کے سامنے کیا گفتگو ہو۔ ایسے میں مامون نے امام کو دیکھا اور کہنے لگا، حضور توجہ، کہنے لگا الیس من قولک ان الانبیاء معصومون، اے حضور یہ بتائیے کیا یہ آپ کا قول نہیں ہے کہ اللہ کے جتنے انبیاء ہیں وہ معصوم ہیں؟ امام رضا علیہ السلام نے کہا بے شک یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہی عقیدہ ٹھیک عقیدہ ہے۔ یعنی وہ جو جتنے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے ان کی رد کی کہ جو یہ عقیدہ بتا رہے ہیں وہ غلط ہے۔ کہنے لگا پھر دیکھیے نا یہ آیت جو ہے، ابراہیم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے، اس آیت کو کہاں لے کر جائے؟ ذرا اس پر روشنی ڈالیے اور ثابت کیجئے کہ اس سے تو معاذ اللہ پتہ چل رہا ہے کہ ابراہیم معصوم نہ تھے، اور اگر معصوم تھے تو ایسا سوال کیوں اللہ سے کر رہے تھے کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ میں آہستہ آہستہ ممدوح تک لانے کے لیے آپ کے ذہنوں کو بیدار کر رہا ہوں، بہت توجہ سے سنیے گا۔ ایک بار مسکرائے اور مسکرا کر کہنے لگے، سنو، پروردگار عالم نے ابراہیم پر وحی کی کہ جسے عنقریب ہم اپنا خلیل بنانے والے ہیں، اس کے لیے ہم نے اس چیز کو طے کر رکھا ہے کہ اگر وہ ہم سے یہ بھی پوچھے کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے تو ہم اسے کر کے دکھا دیں گے۔ جیسے امام نے یہ جملہ کہا تو فوراً سے کہنے لگے، ابراہیم نے سوال اس لیے کیا تھا تاکہ اپنے کو خلت کی منزل پر دیکھے، تاکہ معاذ اللہ کی قدرت پر اعتراض کرے یا اللہ کی قدرت پر سوال کرے۔ اب یہاں سے امام نے باقی کی آیت پڑھی، آپ کے ذہنوں میں ہے، کہا حضور پھر کیا ہوا؟ کہا قرآن نے واضح کہا کہ جب ابراہیم نے کہا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے تو اللہ نے کیا کہا؟ خذ اربعۃ من الطیر، ابراہیم 4 پرندوں کو لے لو، پکڑ لو، اور جب انہیں پکڑ چکو تو پھر کیا کرو؟ فصرہن الیک، انہیں اپنے سے مانوس کر لو۔ ٹھیک ہے، اپنے سے مانوس کر لو، اور جب وہ تم سے مانوس ہو جائے، تمہارے نزدیک ہو جائے، تو پھر انہیں ذبح کر دو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، انہیں قیمہ بنا دو، اور پھر قیمہ بنا کے کرو کیا؟ ثم جعل علی کل جبل منہن جزعا، ایک قیمے کے ٹکڑے کو، یہ جو تمہارے سامنے 10 مختلف پہاڑ ہیں، جا کر ان پر بکھیر کر رکھ دو اور واپس آ جاؤ۔ جیسے ابراہیم نے یہ سب کیا اور آئے، کہا پروردگار اب کیا کرے؟ اللہ نے کہا بلاؤ۔ نہیں دیکھیے، ادھر ایک بڑی باریکی ہے جو خدا کی قسم آپ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔
اللہ نے کہا پہلے اپنے سے مانوس کرو اور پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. جو حجت سے مانوس ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے بلانے پر ٹکڑے آ جاتے. ابراہیم آؤ اور آ کر انہیں پکارو. اچھا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ یہ جو 4 پرندے لیے تھے میں نام نہیں بتا رہا کیا کہنے اس لیے کیونکہ اگر نام ابھی بتا دیا تو آگے کی تقریر میں مزہ نہیں آئے گا. تو وہ میں ذرا نام ابھی نہیں لے رہا, ابھی 2 منٹ میں نام لے لوں گا. تو جیسے ابراہیم نے ان کے ٹکڑے کر کر کے پہاڑوں پر رکھا تو سب کی چونچ اپنے ہاتھ میں رکھ لی. چونچ ہے سب کی, چاروں کی اپنے ہاتھ میں رکھ لی. اور ایسے میں جب ابراہیم نے پکارا تو ایک ایک پرندہ ابراہیم کی پکار پہ ایک ایک ٹکڑا اٹھتا, اپنے فنا پہاڑ پہ جا کے ملتا اور پورا مکمل ہو کے ابراہیم کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا. ایسے 4 پرندے ابراہیم کے سامنے آئے. ابراہیم نے چونچ ان کے لگائی دہن کے ساتھ اور وہ بولنے لگے. اچھا جیسی چونچ لگی, اچھا دیکھیے چونچ نکالنے کا بھی راز تھا. جیسی چونچ لگی سب نے بیک زبان کہا یہی تنا یبنا یا رسول اللہ, اے نبی اے اللہ کے رسول آپ نے ہمیں زندگی دی ہے. یہیں تک آپ کو لانا تھا. جیسے ہی سب کے چونچ لگی تو پہلا جملہ یہ کہا کہ آپ نے ہمیں زندگی دی. میں پرندوں سے کہوں ارے تم یہ کہتے کہ آپ نے ہمیں ذبح کیوں کیا تھا؟ بھائی پرندے پلٹ کر کہتے یا نبی اللہ آپ نے ہمیں اپنے سے مانوس کیا, ہم آپ کی پکار پر آپ کے پاس آئے اور آپ نے ہمیں ذبح بھی کر دیا. یہاں پر میرا جملہ یاد رکھیے گا, یہ پرندے اصل میں تھے ہی نہیں, یہ بنے ہی ابراہیم کے لیے تھے. چونکہ اصل خلقت کا سبب ابراہیم تھے تو اب ابراہیم کا شکریہ ادا تو ہوگا, شکوہ نہیں ہوگا. ارے جانوروں نے سکھا دیا جس کی وجہ سے بنتے ہونا ان کے خلاف بولا. پیچھے والوں کی توجہ. ان پرندوں نے جانوروں نے سکھایا کہ بھیا ہماری خلقت تو تھی ہی ابراہیم کی وجہ سے, اب یہ کاٹے مارے پیٹے ٹکڑے کرے جلا دے راکھ کر دے اسے ہم نہیں دیکھیں گے. ہم تو بس یہ دیکھیں گے ہمیں زندگی جیسی نعمت دی ہے. ارے تو ہم بھی تو کسی بیوی کی دعا ہے, کسی کی وجہ سے بنے ہیں, کسی کے لیے بنے ہیں. اب فقط حسین کا شکریہ ہوگا, شکوہ نہیں. مل کے بلند آواز میں صلوات پڑھیے. پرندوں نے سکھایا, حیوانوں نے سکھایا, جانوروں نے سکھایا کہ جن کی وجہ سے نعمت ملتی ہے ان سے شکوہ نہیں ہوتا. تو بس یہ تھا کل معمہ ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کا. ٹھیک ہے نا, پوری تفسیر آپ کے ذہنوں میں آ گئی. اب آپ کو جاگ کے سننا ہے, اس لیے کیونکہ یہاں تک لایا تھا کچھ سنانے کے لیے. محفل سجی ہوئی ہے ہزاروں کی اور ایسے میں مسند پر بیٹھے ہیں امام جعفر صادق علیہ
یہ جو ابراہیم نے اللہ سے سوال کیا تھا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، ہمیں شک ہے ہی نہیں، اس لیے کیونکہ آپ کی بزم میں بیٹھ کر شک کی گنجائش رہتی ہے۔ اب یہ سوال تھوڑی کر رہا کہ نبی اللہ سے یہ کیسے پوچھ سکتا ہے، اس کا سوال تو بڑا معصومانہ تھا۔ اس نے تو بس اتنا پوچھا، یہ بتائیے یہ جو اللہ نے ابراہیم سے کہا خود من الطیر اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لو، حضور مجھے بس یہ بتائیے یہ 4 پرندے کون سے تھے؟ یہ میں نے کہا تھا نام میں آگے جا کر بتاؤں گا، اور اس نے کہا فرزند رسول بس مجھے اتنا بتا دیجئے یہ جو 4 پرندے ابراہیم کے پاس آئے تھے اور جن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے، یہ پرندے کون سے تھے؟ کیا یہ ایک ہی جنس کے تھے یا یہ مختلف الاجناس تھے؟ یعنی مختلف جنسوں کے یہ پرندے تھے۔ امام سمجھ گئے کہ یہ سوال میں چاہ کیا رہا ہے، ایک جملہ کہوں اور آپ کی ذہانت کا امتحان لوں۔ امام نے مسکرا کر کہا اب بس نام بتا دوں یا پرندے دکھا دوں؟ کافی ہے یا تجھے دکھا دوں؟ اچھا چاہنے والا تھا نا، اس نے کہا ارے نام میرے لیے کافی تھوڑی رہیں گے، جب خود امام کہہ رہے ہیں دکھا دوں تو کیوں نہ دکھا دیے جائے۔ کہنے لگا حضور اگر دکھا دے تو کیا کہنا؟ جیسے یہ جملہ کہا امام نے انگشت مبارک کو اٹھایا اور دائیں طرف کر کے کہا یا طاؤوس۔ جیسے امام نے یا طاؤوس کہا ایک بار سامنے سے مور اڑتا ہوا آیا، امام نے کہا یا غراب، سامنے سے کوا اڑتا ہوا آیا، امام نے کہا یا دیگ، ایک مرتبہ ایک مور امام کی طرف دوڑا چلا آیا، امام نے کہا یا حمام، ایک کبوتر اڑتا ہوا آیا۔ آپ سلامت رہے۔ دیکھیے میں کس باریک منزل سے آپ کو یہاں تک لایا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا بس اس نے کہا تھا کہ نام بتائے، امام نے کہا دکھا دیں، اس نے کہا دکھا دیجئے، امام نے دکھا بھی دیا۔ اب بات تو ختم ہو گئی نا، ہونا یہ چاہیے تھا امام واپس پرندوں کو کہتے چلو بھائی دیکھ لیا ان سب نے تمہیں، اب واپس چلے جاؤ، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ لیکن جو واقعہ ابراہیم کے ہاں ہوا وہی کر کے دکھایا۔ نہیں سمجھے باتوں؟ میں سوال کروں فرزند رسول، انہوں نے تو آپ سے کہا تھا بس پرندوں کے نام بتا دیجئے، یہ تو آپ کا فضل کہ آپ نے دکھا دیے، بس کافی تھا۔ اب یہ آگے واقعہ کیوں کر رہے ہیں تو عجب نہیں جواب آئے، ارے محفل میں سارے شیعہ تھوڑی بیٹھے، محفل میں سارے شیعہ تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں۔ شیعہ تو جیسے آپ اتنی محبت سے داد دے رہے ہیں، ذرا سوچئے ایک پل کے لیے، دیکھیے واقعات سن کے تھوڑا تصور میں چلے جایا کیجئے، سوچئے جب یہاں سے مرغ آ رہا ہوگا تو سارے شیعہ واہ 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 داد دے رہے ہوں گے، پورا واقعہ سامنے ہو رہا ہے۔ تو میں نے کیا کہا سارے شیعہ تھوڑی بیٹھے، ارے وہاں تو دشمن بھی بیٹھے ہیں، ناسبی بھی بیٹھے ہیں، اور پتہ نہیں کون کون بس میں امام میں بیٹھا ہے۔ کسی کے دل میں اٹھا ہوگا، کسی نے دل میں سوچا ہوگا ارے یہ اپنے چاہنے والوں کو دیکھو کیسی کیسی باتیں کہتے رہتے ہیں کہ ہم نے بلا لیا، ارے پال رکھے ہوں گے گھر میں جانور، اور ظاہر جانور تو مانوس ہو جاتا ہے۔ اچھا پرندہ سب سے جلدی مانوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ پرندوں کو مانوس کیجیے اور اس کا کوئی بھی نام رکھ دیجیے، اور پھر آپ جیسی پکاریں گے پرندہ فوراً جواب دے گا۔ اور طوطے تو سب سے آگے ہیں اس میں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بہرحال پرندوں کے حوالے سے
علامہ دمیری نے حیات الحیوان لکھی اور اس میں یہ ساری باتیں ہیں. تو کوئی اعتراض کرتا, ارے گھر کے یہ 4 پرندے پلے ہوئے تھے, اس نے ایسی سوال کیا, بلا دیا, ارے ہوں گے یہ وہی, ضروری تھوڑی ہے یہ وہی ہو. امام نے اسے دکھایا یہ اس عہد کے ہیں ہی نہیں, یہ وہی ہے جو ابراہیم کے پاس ہے. جب پتہ کیسے چلا ہوا یہ کہ جیسے ہی چاروں آئے, یہاں امام نے غلام کو اٹھایا, کہا ذرا اٹھو اور چھری لے کر آؤ. اب سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے, جیسی چھری آئی امام نے کہا یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے سامنے انہیں ٹکڑے اب وہ سب کے پیسز بنا لی اور ٹکڑے کر کے قیمہ بنا لیا. جب قیمہ ہو گئے تو امام نے کہا اب انہیں میرے گھر کے فلاں کونوں میں جا کے رکھ دو. 10 کونے مقرر ہوئے اور چاروں طرف یا 10 سمت میں جا کے ان ٹکڑوں کو رکھ دیا گیا. توجہ, وہاں کیا ہوا تھا, اللہ نے ابراہیم سے کہا تھا تم پکارو, اس لیے کیونکہ یہ بات صرف نبی میں رکھی ہے. نبی پکارے تو کٹا ہوا جانور بھی آ جائے. ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا امام پکارتے, جس کے دل میں شک تھا اسے اٹھا کر کہا جسے چاہے پکار لے, اڑتا ہوا. جس کا نام لے کر پکارے گا وہ آ جائے گا. نہیں اتنی محبت سے سن رہے ہیں تو جملہ کہہ دوں, جو کام اللہ نبی کے ساتھ کر رہا تھا امام امت کے ساتھ. امام نے وہی عمل امت کے ساتھ کر کے دکھایا. کہا سنو, تم سمجھتے کیا ہو, ہاں یہ اور بات ہے کہ ابراہیم بھی تو قسمت سے شیعہ تھے, تو ہم تو تیرے سامنے کی چیز رکھ رہے ہیں. اگر ابھی بھی تیرے دل میں معرفت کا چراغ روشن ہوگا تو پڑھ علی ولی اللہ. تو آپ نے دیکھا اس طریقے سے بزم معصوم میں سوالات ہوتے تھے. یعنی دیکھیے واقعہ فقط ایک ہے مگر آپ اسے مختلف زاویوں میں الگ کرتے جائیے اور آپ کو یہاں توحید بھی نظر آئے گی. نہیں توجہ, اس ایک واقعے میں آپ کو توحید بھی ملے گی, نبوت بھی ملے گی, امامت بھی ملے گی. واقعہ ایک اور زاویے کئی سارے, چیزیں کئی سارے. تو لکھنے والوں نے لکھا اسی طرح بزم سجتی تھی امام جعفر صادق علیہ السلام. اور دیکھیے میری بات یاد رکھیے گا, بزرگ تشریف فرما ہے, بڑے ادب کے ساتھ بزرگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اپنا سبق سنا رہا ہوں اور جوانوں سے باتیں ہیں کہ دیکھیے انسان سن لیتا ہے اور پڑھ لیتا ہے, مگر اگر وہ غور کرے تو اسے سمجھ آئے کہ ہم نے سنا کیا ہے اور پڑھا کیا ہے. ارے جہاں 40,000 لوگ ایک جگہ جمع کرنا مشکل ہو, وہاں ایک استاد 40,000 کو پڑھا رہا ہے. کیجیے, کہنے کو بہت چھوٹی بات ہے مگر اس کے اندر بڑا عجیب و غریب راز پنہا ہے. 40,000 شاگرد اور پڑھانے والا ایک. اور دیکھیے کوئی ایک علم تھوڑی تھا جو امام پڑھا رہے تھے. توجہ, کوئی ایک علم تھوڑی تھا جس کی امام تعلیم دے رہے تھے. کم سے کم اہل سنت امام جامی, کتنا بڑا نام ہے, صاحب شواہد النبوہ, وہ لکھ رہا ہے کم سے کم جو علوم گنے گئے ہیں
جس کی تعلیم امام دے رہے تھے وہ 500 ہے. جاگیے بھائی, جاگ کر سنیے یہ باتیں. 500 کم سے کم علوم ہے اور زیادہ سے زیادہ 5000 ہے. ہر علم کی انتہا کی طرف جائیے. دیکھیے آپ کوئی سا بھی علم اٹھائیے, کوئی بھی علم اٹھائیے, علم فلسفہ ہو, علم منطق ہو, علم طب ہو, علم طبیعیات ہو, علم کیمیا ہو, علم حیوانات ہو, علم فلکیات ہو, ریاضی کا علم ہو, جو علم اٹھا کر دیکھیے, آج کے دور میں جو علم بن رہے ہیں اور لوگ بنا رہے ہیں ان کو بھی جا کر ذرا غور سے دیکھیے, پیچھے آل محمد ہی نظر آئیں گے. پیچھے آپ کو اس علم کے آل محمد ہی نظر آئیں گے. اس لیے جملہ یاد رکھیے گا, میرا ضائع نہ کیجیے گا, علم اس ہی وقت علم بنتا ہے جب وہ در آل محمد پر جھک جاتا ہے. بنتا ہی وہ ہے جو در آل محمد پر جھک جائے. تو ایسے میں 40,000 شاگرد, ایک پڑھانے والا. اور پھر ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں, بالکل سامنے کی بات ہے, جو نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہیں. آج کی دنیا ترقی کر رہی ہے, بڑا ترقی کا دور ہے, اور اس عہد میں سب سے بڑا جو انسان اپنے لیے شرف سمجھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایک علم میں وہ ماہر بن جاتا ہے اور ڈاکٹر بن جاتا ہے, ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر لیتا ہے. اور عام طور پہ اسے کہتے ہیں اسپیشلائزیشن, دور تخصص. یہ دور تخصص ہے. کیا ایک علم میں انسان گم ہو جائے اور پڑھتا چلا جائے, تہ در تہ گرہوں پہ گرہیں کھلتی چلی جائیں اور وہ اس علم کا عالم بن جائے. بڑا تیر مارا, 50-60 برس کی عمر میں ڈاکٹر بن گئے. لیکن مسئلہ کیا ہے, وہ بڑے مشکلوں سے علم حاصل کر کے میتھ کے ڈاکٹر بن گئے. اور بڑی جامعہ میں, چلیے مثال دے دوں, نام لے لوں, جامعہ کراچی کی رکھ لیجئے, کراچی یونیورسٹی, وہ جا کر لگے اس میں ڈاکٹر. ڈاکٹر تو تھے, پروفیسر بن گئے. کس کے؟ میتھمیٹکس کے. اس لیے کیونکہ ڈاکٹر بنے. اب وہ پڑھا رہے ہیں بھائی, تمام طلباء کو پڑھا رہے ہیں میتھمیٹکس. ایسے میں برابر ہی میں کیمسٹری کا شعبہ تھا, ڈپارٹمنٹ تھا, اور اتفاق سے بچوں کا امتحان نزدیک تھا. ٹیچر آیا نہیں. ان کے پاس آ کر کسی نے کہا, حضور, طالب علم نے کہا, آج ہمارے ٹیچر نہیں آئے کیمسٹری کے, آج ذرا میتھمیٹکس آپ پڑھا دیجئے. ڈاکٹر تھا اپنے علم میں, پلٹ کر کہنے لگا, ارے بھائی میتھ کا کوئی سوال ہے تو پوچھو, کیمسٹری میں نہیں جانتا. یہ ہے 50-60 سال تک سیکھنے والے کا حال, وہاں 10 برس کا سارے علوم پڑھا. جا کے ایک علم پر عبور حاصل کرتا ہے, اور بہت بڑا کوئی تیر مار لے تو 2 ڈاکٹر, 3 ڈاکٹریٹ کی ڈگری, 4-5, بہت مشکل سے بھی اگر آپ کو کوئی جا کر ملے تو 10 سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی ملے گا. اور امام جامی کیا کہہ رہے ہیں, 500 علوم تنہا پڑھاتے تھے. 500 علوم امام تنہا پڑھاتے تھے. یہ تو وہ کہہ رہے ہیں. اب بھائی باہر کا کہہ رہا ہے تو وہ تو کم سے کم بتائے گا. اچھا
توجہ جملہ یاد رکھیے گا میرا، پڑھا دینا کمال نہیں ہے، اس علم کا ماہر بنا دینا۔ وہ آیا تھا فقط کیمیا سیکھنے، جب یونیورسٹی سے نکلا فادر آف کیمسٹری بن گیا۔ یہ تو بھیا میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، جا کر پڑھیے، لکھی ہیں علماء نے اس پر کتابیں کہ کس کس علم میں جعفر صادق لوگوں کو باپ بنا دیتے تھے۔ ہاں، علم آیا سیکھنے تو باپ بن گیا۔ اب ہندی کا جملہ ہے، ناراض نہ ہوئیے گا، سچے دل سے آ کر بیٹھ جائے اور زانو موڑ دے تو علم کا باپ بن جاتا ہے، اور مخالفت کر کے زمانے کے لیے باپ بن جاتا ہے۔ انسان کے اپنے اپنے سر پر ہے کہ وہ کس طرح یہاں آ کر سیکھنا چاہتا ہے۔ تو دیکھیے، پڑھاتے تھے اور جب گفتگو ہوتی تھی تو کہیں نہ کہیں سے، ابھی جو میں نے واقعہ پڑھا، توحید کی مثال، نبوت کی مثال، امامت کی مثال، ایسے میں منصور کو پتا چلا بڑی یونیورسٹی لگا رکھی ہے، دور دور سے لوگ آ رہے ہیں سوال کرنے۔ ارے ہم تو اتنا عمدہ کھانا لگا رہے ہیں دربار میں، لوگ علم کے چکر میں کھانا بھول گئے۔ علم تو ایسا ہو کہ جس کے چکر میں لوگ کھانا بھول جائے۔ کیا کرے بھائی؟ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو وہ یونان سے، مصر سے اور دور دراز علاقوں سے ان کی خدمت میں آ جاتے ہیں، ہمارا دربار خالی۔ اچھا، اس سے زیادہ مشکل ہوتی تھی اس کے دربار میں بیٹھے ہوئے مولویوں کو، اس لیے کہ دیکھیے بھائی، بیچارہ مولوی ساری زندگی علم سیکھے اس لیے کہ کوئی سوال کرے تو جواب دے۔ اب وہ بیچارے صبح سے آ کے رات تک بیٹھے ہوئے ہیں، تنخواہیں مل رہی ہیں مگر سوال کرنے والے نہیں مل رہے، اس لیے کہ مجمع تو سارا وہاں جا رہا ہے صادق آل محمد کی یونیورسٹی میں۔ تو اس کا ایک کوئی مکار وزیر تھا، اس نے کہا ہم تجھے مشورہ دیتے ہیں، ایک کام کر لے، سنی عالم لکھ رہا ہے یہ واقعہ، ایک کام کر اور پھر تو مجمع دیکھ اپنے دربار میں۔ کا کیا کرے گا؟ کا اعلان کر دے کہ جو بھی آ کے ہمارے دربار میں سوال کرے گا، سوال کرنے پر اسے درہم دیا جائے گا۔ یعنی اب مال کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف بلایا جائے۔ اب بھائی سوچیے، درہم جہاں بٹ رہا ہو، پورا دربار اس کا بھر گیا، اور جسے سوال کا بھی نہیں پتا وہ بھی آ کر کھڑا ہوا ہے۔ جواب ملے نہ ملے، درہم تو مل رہا ہے بابا، درہم تو مل رہا ہے، درہم تو مل رہا ہے۔ اب بڑا مجمع لگا، اور ایسے میں ہشام نے آ کر امام کو بتا دیا، حضور وہاں ایک مکر کیا گیا ہے۔ کہا بتاؤ کیا مکر؟ کہا بھائی اس نے تو درہم لگا دیا، جو بھی سوال کرے گا اسے درہم دیا جائے گا۔ امام نے کہا اچھا، نئی پالیسی لے کر آیا ہے، اب ہماری پالیسی کا اعلان کر دو۔ کہا کیا مولا؟ کہا کہہ دو جسے سوال کرنا ہے وہ درہم لے کر آئے۔ دیکھیے کتنی عجیب حکمت ہے اور کیسی عجیب و غریب پالیسی ہے۔ وہاں سوال کرنے پر درہم ملے گا، اور یہاں کیا؟ جمع کرانا پڑے گا، پہلے جمع کراؤ درہم، پھر جواب ملے گا۔ اور ہشام نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا اگر ایسا ہوا تو سارا مجمع تو وہاں چلا جائے گا اور یہاں کوئی آئے گا نہیں۔ امام نے کہا ہم امام ہیں، امام وہ اس کا مکر ہے، یہ ہماری حکمت ہے۔ کیا مولا ہوگا کیا؟ کہا دیکھنا، ایک بار درہم لے کر مولویوں کے پاس لوگ سوال کرنے آنے لگے، اور جیسے ہی سوال کرتے امام کے در پر آ کے
اچھا دیکھیے پھر ایک جملہ ابھی ابھی ذہن میں آ گیا. میں بار بار اس لیے بات کو جوڑ رہا ہوں کیونکہ آخر میں مجھے بہت بڑا جملہ دینا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے ارے بھائی اتنے بڑے بڑے جملے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, ابھی اور بڑا جملہ آنا ہے. یہ معصوم کی بزم کا فیض ہے کہ یہاں جملے چھوٹے پڑ جاتے ہیں, فضائل چھوٹے نہیں پڑتے. کے متعلق اطمینان پہ ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں. اس میں سے کسی نے آ کر امام سے یہ بھی سوال کیا تھا کہ یہ جو ابراہیم, آؤں گا میں دوبارہ لیکن ایک پل کے لیے سن لیجیے, یہ جو ابراہیم نے اللہ سے سوال کیا تھا اطمینان قلب کے لیے, تو مولا یہ بتائیے اکان فی قلبہ شک, کیا ابراہیم کے دل میں شک تھا؟ دیکھیں ہلکے نہ پڑے, اور میں کوئی عجیب بات نہیں لے کے آیا, موضوع ہی کی بات ہے. کیا ابراہیم کے دل میں شک تھا؟ امام نے کہا سنو, شک نجاست ہے. میں کہہ رہا بھائی جملہ, شک نجاست ہے, شک نجاست ہے, اور یہ نبی اور آل نبی کے نزدیک پھٹکتی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر کہنے لگا مولا پھر بتائیے اگر یہ ابراہیم کے دل میں شک نہیں تھا تو کیا تھا؟ جملہ آپ کے حوالے. مسکرائے امام اور کہنے لگے لا کانا علی یقین, ابراہیم یقین پر تھے, مگر اس سوال کا مقصد سن لو, ابراہیم یقین پر تھے وَلَكِنَّهُ أَرَادَ مِنَ اللَّهِ الزِّيَادَةَ فِي يَقِينِهِ. ابراہیم نے سوال اس لیے کیا تھا تاکہ یقین میں اضافہ ہو جائے. پتہ نہیں میرا مجمع پہنچا کہ نہیں پہنچا. ابراہیم نے سوال اس لیے کیا تھا تاکہ یقین میں اضافہ ہو جائے. وہ ابراہیم تھے, علی نے کوفے کے منبر پر بیٹھ کر کہا لا کشف الغطا ما استطعت یقینا. ارے پردے بھی ہٹ جائے, علی کے یقین میں اضافہ. دیکھیے کیسے کڑی سے کڑی جڑ رہی ہے. ہاں بس میں اس نے سوال کر دیا, سوال کرو درہم لو. ارے امام نے پالیسی بدل دی, کیا پیسے دے کر یہ لوگ تو بلا سکتا ہے, یقین کہاں سے لائے؟ اب جو موضوع ذہنوں میں ہے نا آپ کے, یقین کہاں سے لائے گا, یہ قلب کا امتحان کہاں سے لائے گا. یوں ہی محفل سجی ہوئی ہے اور سوال پر سوال, سوال پر سوال, سوال پر سوال, اور یہاں امام ہے کہ جواب دیتے ہوئے تھک ہی نہیں رہا. راوی کہتا ہے اچانک سے میرے ذہن میں ایک سوال آیا اور میں پہنچ گیا امام کی بارگاہ میں. ارے اب جو میں نے سوال کیا, جواب سے پھر سوال, پھر سوال, پھر سوال, پھر سوال, پھر سوال, پھر سوال, یہاں تک کہ ایک ہی نشست میں میرے ذہن میں 30,000 سوال آ گئے. حیرت یہ نہیں ہے کہ 30,000 سوال آ گئے, حیرت یہ ہے ارے وہ خاموشی نہ ہوا, 30,000 جواب. بھائی آپ سب مل کے صلوات نہیں پڑھے, مل کے امام کی بارگاہ میں صلوات پڑھیں.
آدھا گھنٹہ ہوا. چلیے ایک سلامات پڑھی اور شاندار سی آپ لوگ. توجہ ہے آپ کی؟ تو کیا بات ہو رہی تھی؟ یہاں جواب دینے والا تھکتا نہیں. سوال کرنے والا تھک جائے, جواب دینے والا تھکتا نہیں. ٹھیک ہے نا؟ سوال پہ سوال, سوال پہ سوال, سوال پہ سوال, اور یونیورسٹی ہے کہ سجی ہوئی ہے, اور جواب پہ جواب, جواب پہ جواب, اور جواب پہ جواب. ایسے میں کسی نے آ کر عجیب و غریب سوال کر لیا. اب سوال سنیے نا, آپ کو آج کے ہیڈ میں ایسے لوگ مل جائیں گے. اچھا دیکھیں بھائی, برا نہ مانیے گا, میں کتاب کا حوالہ دے دوں, جا کر دیکھ لیجئے گا. بہت مشہور کتاب قطرہ, القطرہ فی مناقب اہل البیت, کتاب کا نام ہے. آیت اللہ احمد مستنبط ایک عرصے تک نجف میں امامت کے فریضے کو انجام دیتے رہے, یعنی پیش امام بنے. ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا, اور وہ کہیں سے بھٹکتا ہوا آیا اور کہنے لگا, فرزند رسول یہ بتائیے کہ نماز افضل. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اتنا پڑھا لکھا مجمع ہے بھائی, تو اب میں آگے کیوں بولوں جب آپ سب سمجھ ہی گئے. ایسے تو اس نے سوال کر لیا. دیکھیے, تحفظ وحدانیت بھی ہے, تحفظ رسالت بھی ہے, اور تحفظ ولایت بھی ہے. سوال کر رہا ہے کہ آپ افضل یا نماز افضل. یہ آج کا سوال نہیں ہے بھائی, بہت پرانا ہے. جملہ تو اس سے مزے کا اب ہے, ارے جب سوال پرانا ہے تو جواب نیا کیوں دے. جس سے سوال ہوا ہے جو وہ جواب دے رہا ہے, وہی جواب آگے چلاتے رہیے, چلاتے رہیے, چلاتے رہیے. نیا تو جب آئے نا, جب پرانا جواب نہ ملا ہو. اس نے جیسے یہ سوال کیا, ایک بار تھیوریاں ماتھے پر شکن اور چہرہ سرخ ہو گیا جلال کے عالم میں, اور کہنے لگے کہ آج تم سوال کر رہے ہو, سنو. نحن الصلاۃ فی کتاب اللہ, نحن الزکاۃ فی کتاب اللہ, نحن الصیام فی کتاب اللہ, نحن الحج فی کتاب اللہ, نحن بلد الحرام, نحن کعبۃ اللہ, نحن قبلۃ اللہ, نحن الآیات و نحن البینات. تحفظ کیا وحدانیت کا, رسالت کا اور ولایت کا. کہنے لگے سنو, ہم ہی اللہ کی نمازیں ہیں, ہم ہی اللہ کی زکوٰۃ ہے, ہم ہی حج ہے, ہم ہی روزہ ہے, ہم ہی مدینہ ہے, ہم ہی مکہ ہے, ہم ہی اللہ کی نشانیاں ہیں, اور ہم ہی اللہ کی دلیلیں ہیں. اور پھر وہ جملہ جو بہت مشہور ہے اور آپ نے سن رکھا ہے, امام نے پلٹ کر کہا, میرے لیے اس بات سے افضل کہ میں اولاد علی میں سے ہوں, یہ بات افضل ہے کہ میں علی کا شیعہ. امام کی مجلس میں, امام کی مجلس ہے, تو یہ باتیں تو امام ہی کی ہوگی. عقیدے کا تحفظ کیا جعفر صادق علیہ السلام. مل کے سلامات پڑھیں. اس تقریر کو میں اب سمیٹ رہا ہوں. تو گفتگو کیا ہے, سوالات ہوتے رہے, جو سوال کرتا امام جواب دیتا. جو سوال ایسے میں کوئی آ کر کہنے لگا, ذرا یہ تو بتائیے امام کی نشانی کیا ہے. یہ واقعہ ایسا عمدہ ہے کہ آپ سنتے ہی جھوم اٹھیں گے.
اور دیکھنا آپ کو میری طرف ہے، اس لیے کیونکہ دیکھیں گے نہیں تو سمجھ نہیں آئے گا. اب امام بیٹھے ہوئے ہیں اور جس جگہ بیٹھے ہیں ایسے دائیں جانب پہاڑی پہاڑ ہے، بابا ٹھیک ہے نا. بابا اور اس نے آ کر سوال کر دیا کہ حضور یہ بتائیے امام کی علامت کیا ہے اور امام کا حق تصرف کیا ہے؟ اللہ اکبر. امام کا حق تصرف کیا ہے؟ تصرف کیا ہے؟ نہیں کس پر امام کا اختیار ہے؟ بے شک ہائے ہائے ہائے. پوری کائنات جی ایسے ہی اس نے یہ سوال کیا، امام نے کہا لو قال لهذا الجبل سر کیا کہیں؟ لسارا. کیا توجہ خوش ہو جائیں گے، جھوم اٹھیں گے. سوال کیا ہے؟ امام نے کہا تو امام کا حق تصرف پوچھتا ہے. سن، اگر امام اس پہاڑ کو اشارہ کرے اور کہے اپنی جگہ سے ہٹ، یہ اپنی جگہ کو چھوڑ دے گا. راوی کہتا ہے امام نے بس اشارہ کیا تھا، اسے کہا نہیں تھا. اس پہاڑ نے جگہ کو چھوڑ. ارے جیسے ہی اس نے جگہ کو چھوڑا، امام نے کہا ٹھہر جا میری مراد تو نہیں. بس بھائی ختم ہو گئی تقریر. اب کہاں سے شروع ہوئی تھی تقریر؟ اطمینان قلب سے. اور جو میرے سننے والے ہیں، کچھ چہرے یہاں تشریف فرما ہے جو مجھے سنتے ہیں، وہ جانتے ہیں میرا مزاج ہے، میں جہاں سے شروع کرتا ہوں بات وہیں پہ لا کے ختم کرتا ہوں. اور حیرت تو آپ کی بڑھے گی جب میں آخری جملہ کہوں گا تقریر کا. تو جب بزم سجتی تھی تو وہاں پہ لوگ تحفے بھی لاتے تھے، بے شک اور یہ بزم امام ہے. کیا کہنے. اچھا پہلے بھی یہ عادت تھی، اب نہیں ہے. اب میں بزرگوں کو دیکھا تھا خود اپنی آنکھوں سے، بے شک بے اب شک یہ نہیں ہے. بے شک. حالانکہ بزرگ ابھی بھی کچھ یہ کام کرتے ہیں. آپ کام سنیے اور اگر آپ کر سکے تو یہ کیجئے گا، اس لیے کیونکہ اس کی بڑی برکتیں ہیں. بے شک بے شک. آپ کو پتا ہے جب پہلے کے لوگ امام باڑوں میں جاتے تھے، شب جمعہ تو ضرور، بے شک بے شک. خدا نخواستہ کوئی روز نہ بھی جا سکے تو شب جمعہ تو وہ ضرور جاتا تھا. بے شک بے شک. اور اگر کوئی شب جمعہ بھی نہ جا سکے تو نوچندی جی بے شک. نوچندی جمعرات مقرر تھی کہ ہم امام باڑے جائیں گے. یہ پرانی رسم تھی، اب کم ہو گئی. حالانکہ ابھی بھی کچھ لوگ عرض کر رہا ہوں کہ تو عادت تھی سب کی جانے والوں کی. خالی ہاتھ امام باڑے نہیں جانا. بزرگ بیٹھے یا تعلیم کے لگے کیا خالی ہاتھ نہیں جائیں گے. جب بھی جائیں گے کچھ نہ کچھ لے کے جائیں گے. تو ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی پھول لے کر جا سکتا ہے وہ پھول لے جا کے علم حضرت عباس پر ڈالا. لگا. کوئی زیادہ استطاعت والا تو فرض کیجئے 12 یا 14 علم موجود ہے تو وہ 12 یا 14 ہاتھ ڈال دیتا تھا. اچھا کسی سے کچھ نہیں ہوتا تھا تو ایک ٹافی روپے کی. یہ تہذیب عزاداری ہے. اور جب امام صادق کا ذکر ہوگا تو تہذیب عزاداری کا بھی ذکر ہوگا. اس لیے کیونکہ سب سے زیادہ کام جس امام نے تہذیب عزاداری پر کیا وہ امام جعفر صادق علیہ السلام. اور میں نے 2 برس پہلے میں نے کورنگی امامیہ امام باڑے میں جو اشرا پڑھا تھا اس کا موضوع تھا تبلیغ امامت اور تہذیب عزاداری. اس پر میں نے بڑے تفصیل سے یہ باتیں بتائی تھی کہ امام نے عزاداری کو ذریعہ تبلیغ کیسے بنایا. پورا یوٹیوب پر اشرا موجود ہے، آپ دیکھیے گا. بڑی معلوماتی باتیں ہیں اس اشرے میں. تو یہ سب آیا کہاں سے؟ یہ جو آ رہے ہیں عزادار امام باڑوں کے اور کچھ نہ کچھ لے کے جا رہے ہیں،
یہ عادت ڈالی تھی خود امام نے. اب میں واقعہ سنا رہا ہوں. ایسے میں کوہستان کا رہنے والا ہارون آیا بزم امام میں, اور طلحہ نہیں آیا, اس کے ہاتھ میں تحفے تھے. یہ سب وہاں سے آیا کہ بزم امام میں اور امام باڑوں میں کس طرح جانا ہے. تو اس کے سامان میں جہاں پھول تھے اور جہاں کوہستان کا رہنے والا تھا وہاں کی کوئی سوغات تھی, اور ایک توشہ تھا, توشہ دار. اب دیکھیں نا, جوان لڑکے نہیں سمجھ رہے, بزرگ جانتے ہیں. ٹفن, توشہ دان کہتے ہیں ٹفن باکس. اس میں وہ اپنے گھر سے کھانا بنا کے لایا تھا کہ امام کی بس میں پیش کریں گے. بڑی محبت سے لے کر آیا. تقریر تمام ہو گئی اور ایسے لا کے امام کے سامنے رکھ دیا. امام نے تحفے وصول کیے اور اسے دعائیں دی. اب جیسے بھیا توشہ دان آیا, ٹفن آیا اور کھولا اس نے تو بڑا عمدہ گوشت تھا اور بڑی خوشبو آ رہی تھی. ایک بار امام نے کہا اس گوشت کو اٹھا اور جا کے کتوں کو ڈال دے. یہی ہے پریشان اور تحیر, اتنی محبت سے میں نے خریدا, بنوا کر لایا, اور امام کہہ رہے ہیں اسے جانوروں کو ڈال دے. ایک بار کہنے لگا حضور بڑی محبت سے لایا ہوں, بنوا کر لایا ہوں, کیوں قبول نہیں کر رہے؟ امام نے کہا اس لیے کیونکہ یہ شرعی طریقے سے ذبح نہیں ہوا. ارے بھیا گوشت کے دن آ رہے ہیں, گوشت کے. یہ باتیں یہاں سے نہیں ہوں گی تو کہاں سے ہوں گی؟ یہ جانور جس کا تم گوشت لے کر آیا ہے یہ شرعی طریقے سے ذبح نہیں ہوا. اب ایک بار کہنے لگا مولا اب وہ جس سے میں نے ذبح کروایا تھا وہ تو مسلمان تھا. بھائی میں نے پیغام پہنچا دیا آپ تک, میں نے اپنا کام کر دیا, اب آپ جانے اور گوشت جانے. امام سے کہنے لگا مولا مسلمان قصائی تھا, اپنے سامنے کھڑے ہو کر اس سے کٹوایا. امام نے کہا ہوگا مسلمان قصائی, مگر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ شرعی طریقے سے ذبح نہیں ہوا. اچھا شیعہ تھا, چاہنے والا تھا, مان گیا. امام نے کہا ہے تو ایسا ہی ہوگا. لیکن اب امام نے دیکھا کہ کیوں نہ اس کے یقین میں اضافہ کر دیا جائے. یہیں سے تو تقریر شروع ہوئی تھی بھائی. امام نے کہا ہم کہہ رہے ہیں یہ جا کر ڈال بھی دے گا, کیوں نہ اس کے قلب میں اطمینان ڈال دیا جائے, یقین میں اضافہ کر دیا جائے. ایک بار جیسے ہی اٹھا کہ لے جا کر اسے جانوروں میں ڈال دوں, امام نے کہا ٹھہر جا. ٹھہرا. امام نے کہا یہ گوشت اس کمرے میں لے جا, اس حجرے میں لے جا. وہ وہاں پر لے گیا. اب امام نے کہا ان سارے گوشت کے ٹکڑوں کو الگ الگ جگہ پر بکھیر. ابھی کیا سن رہے ہیں, انہیں مختلف جگہوں پر بکھیر دے, جا کر رکھ دے. اس نے وہی کیا جو کچھ امام نے کہا تھا. کہتا ہے میں نے ایک بار رکھا اور امام کی طرف دیکھا, امام کے لب ہلے. جیسے امام کے لب ہلے گوشت کے ٹکڑے سے جواب آیا, ارے نجس چیز امام کے سامنے نہیں لائی. توجہ. اب یہاں سے ہمیں جملہ کیا اٹھانا ہے؟ دیکھیے یہاں سے میرے پاس دو زاویے نکل رہے ہیں, سننا چاہ رہے ہیں آپ؟ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ آخری جملے ہیں تقریر کے, دو زاویے ہیں. میں پہلا زاویہ سناتا ہوں اور موضوع والا آخری زاویہ سناتا ہوں. پہلا زاویہ کیا ہے؟ یہ بھلا گوشت کا ٹکڑا بھی بولتا ہے. چاہے جا کر پڑھیے سورہ بقرہ.
گائے کیسی ہو. اچھا بھیا وہ گائے مل بھی گئی اور ذبح بھی ہو گئی. اس لیے بس گوشت کے ٹکڑے سے کام لینا ہے. جہاں ایک ٹکڑے سے کام لینے کے لیے پوری قوم ماں نبی کے اتنے جتن کرے, وہاں ایک لبے صادق سے گوشت کا ٹکڑا ماشاءاللہ. جیو جیو. ختم تقریر. اب آخری جملہ سنیے. ایسے میں جیسے ہی گوشت کا ٹکڑا بولا اب اسے یقین آ گیا کہ ہاں بھائی امام نے جو کہا تھا وہ ٹھیک کہا. آیا اور گوشت کو لے جا کر جانوروں میں ڈال دیا. اب جیسے ہی واپس آیا امام نے بس ایک سوال کیا, اے مثل ابراہیم یہ بتلا یقین میں اضافہ ہوا کہ ختم ہو گیا. اطمینان قلب پر امام صادق نے کس طریقے سے اپنے چاہنے والوں کو اس منزل پر پہنچایا کہ جس منزل پر اللہ کا نبی سائد ہے. کیا کہنے بھائی. واہ 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 واہ. تحفظ وحدانیت کا کیا, تحفظ رسالت کا کیا, تحفظ ولایت کا کیا. اور جہاں اتنے تحفظ تھے وہاں سب سے زیادہ تحفظ عزاداری حسین کا کیا. سکھایا قوم کو کہ تمہیں مجلس کیسے کرنی ہے, سکھایا قوم کو کہ مجلس کا ماحول کیا ہوتا ہے, سکھایا قوم کو ارے بہت بڑے ہوگے تم مگر جب حسین کے فرش پر آ کر بیٹھو تو اب تمہاری کوئی حیثیت نہیں. ہاں وہ تم فرشتوں سے بھی افضل, لیکن آئے ہو بڑی گاڑیوں میں, یہاں آ کر سب برابر ہیں, سارے عزادار برابر ہیں. اور ایسے میں ذاکروں کو صدیقہ دیا اور لوگوں کو بتایا کہ ذاکر کا احترام کیا ہے. امام بیٹھے فرش پر, ذاکر بیٹھے منبر پر, اور جب کچھ نہیں ظاہری طور پر وہ مرثیہ پڑھ کے اترا تو اس کو 400 درہم غلام سے لے کر دیے. اس لیے کیونکہ ظاہری طور پر نہیں تھے, وہ لے کر چلا گیا. اچھا وہ بیچارہ خاموشی سے چلا گیا, اس نے کچھ کہا ہی نہیں جو آج کل کے لوگ کہہ رہے ہیں. امام کی طرف سے ملا ہے وہ تو نعمت اپنے لیے سمجھ کر چلا گیا. اور ایسے میں امام نے دوبارہ غلام سے کہا اسے بلا کر لاؤ. اب وہ پھر آ گیا. جیسے ہی وہ آیا تو امام نے کہا سن, میں نے اپنے جد رسول اللہ سے سنا کہ اگر تحفہ دو تو ایسا دو جو دیر تک رہ جائے. جاگ کے سنیے, تقریر تو تمام ہو گئی, اب یہ تو آج کے موضوع کے تقاضے ہیں جو پورے ہونے ہیں. بلایا اسے اور کہا کہ ہم نے اپنے دادا سے سنا ہے کہ ایسا تحفہ دو ذاکر کو, اور جس کو بھی تحفہ دو ایسا دو کہ وہ دیر تک رہے. ارے یہ 400 درہم کب تک چلیں گے تیرے, یہ تو ختم ہو جائیں گے. چل ایک کام کر, میری یہ انگوٹھی رکھ دے, میری انگوٹھی رکھ, یہ قیامت تک تیرے ساتھ رہے گی. اور ایسے میں بتلایا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو تلوار کے ذریعے تم دنیا پر حکومت کرو گے ہمارے چاہنے والوں, تو یہ تمہاری بھول ہے. لوگ تمہاری تلوار سے زیادہ تمہاری اس تلوار سے ڈرتے ہیں. تمہارا ماتم تمہاری تلوار ہے, تمہاری عزاداری دنیا میں تمہیں منوانے کے لیے کافی ہے. اور پھر جب زیارت کی بات آئی تو اتنا زور زیارت امام حسین پر کہ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں, اور خبر ملی
کہ ایک شخص زیارت حسین کو جا رہا ہے. اب بلا لیا اسے, کہا اسے ذرا بلاؤ, حسین کا ظاہر بننے جا رہا ہے. آیا امام کے پاس آیا, تھر تھرا جاتا ہوں میں جب یہ واقعہ پڑھتا ہوں, اور آپ سوچتے رہیے کہ امام کیا کرنے جا رہا ہے. بلایا اسے, بٹھایا, کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کربلا کا ارادہ ہے. کہنے لگے جب تو قبر حسین پر پہنچے نا, مجھے بخار ہوا ہے, میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. قبر حسین پر جا کے حسین سے کہنا جعفر صادق کو شفا دے دے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. اس نے پلٹ کر سوال کیا, مولا آپ تو خود امام ہیں, آپ تو دنیا کو شفا دیتے ہیں, پھر یہ قبر حسین سے خود شفا کا سوال؟ رو کر کہنے لگے ہم جعفر صادق ہیں, وہ حسین. ہم آل محمد کا سفینہ حسین ابن علی ہے. ذاکروں کو بلاتے تھے اور کہتے تھے کیا غم حسین میں کہہ کر لائے ہو, اور جب ذاکر مرثیہ پڑھنا شروع کرتا تو رو کر کہتے ایک پل ٹھہر جا, ہم ذرا پردہ تو لگا دے. وہ کہتا کیوں؟ رو کر کہتے ارے میری ماں بہنیں حسین پہ رونا چاہتا. کیا روحانی مجلس ہو گئی؟ کیا گریہ کر رہے ہیں آپ؟ آج تو اس امام کا ماتم ہے, اس امام پر گریہ ہے کہ جب آپ کی چیخیں بلند ہوتی ہے, وہ اپنے سجدے میں جا کر کہتا ہے
آئے مگر ہم نے دیکھا جعفر زادے ایک کونے میں بیٹھے آئے حسین کہہ کر روتے جاتے ہیں. راوی کہتا ہے میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھا رو کر کہا مولا گھر جل رہا ہے. حسین پر گریا کہا ارے مجھے شام غریب میری بیٹیاں ایک حجرے سے دوسرے حجرے جا رہی ہے مگر سروں پر چادر ہے. ارے صاحبہ آخری جملہ اللہ آپ نے گریا ہو گئی مجلس. بس آخری جملہ کہنے لگے مجھے میری پھوپھی زینب یاد آ گئی, مجھے میری سکینہ یاد آ گئی. نہیں ایک جملہ امام سے کہوں مولا آگ لگی تھی گھر میں آپ کا امامہ تو نہیں جلا. مولا اپنے پیروں پہ چل کر جلے ہوئے حجرے سے آ گئے. ارے شام غریبہ میں زینب بی بی سید سجاد اللہ. آخری جملہ بڑا غربت کا دور آیا. منصور مختلف ہیلے کرنے لگا کسی طرح چراغ امامت کو بجھا دوں. روز رات کو بلاتا تھا دربار میں مگر جیسے ہی قتل کرنے لگتا سامنے رسول اللہ آ جاتے تھے. کیوں مار رہا ہے میرے لال کو؟ کیا تجھ پر ستم کیا؟ کیا تیرا دل نہیں بھرا حکومت چھین کر جو اب قتل کرنا چاہتا ہے؟ اداکاروں ہمیشہ چاہتا تھا میں قتل کروں مگر رسول سامنے آتے تھے اور امام قتل سے بچ جاتے تھے. بہت قیامت کے جملے ہیں اور آخری جملہ ہے ایسے میں امام کا کام تو بس عزاداری حسین تھا مگر جب خبر ملی 100 سے زیادہ حسنی سادات کو گردنوں میں رسی باندھ کر